دریائے نیل کے کنارے ایک سلطنت کھڑی تھی جس کے محل آسمان کو چیرتے محسوس ہوتے تھے، جس کے دروازوں پر سونا چمکتا تھا اور جس کے ستونوں پر غلاموں کا پسینہ جمع ہوا تھا۔ اس سلطنت کا ایک ہی مالک تھا، ایک ایسا بادشاہ جس کی آنکھوں میں رحم نہیں، دل میں خوف نہیں اور زبان پر ایک ہی دعویٰ تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ فرعون تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش عام انسانوں جیسی ہی تھی، مگر اقتدار نے اس کے خون کو زہر بنا دیا تھا۔ بچپن میں جب وہ تخت کے سائے میں کھیلتا تھا تو اس نے پہلی بار دیکھا کہ لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس جھکاؤ نے اس کے دل میں ایک نشہ بھر دیا۔ وقت کے ساتھ وہ نشہ بڑھتا گیا اور جب اس کے سر پر تاج رکھا گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے خود کو خدا کے برابر رکھ رہا ہو۔ اس کی سلطنت میں سورج طلوع ہوتا تو اس کی اجازت سے اور غروب ہوتا تو اس کی مرضی سے، کم از کم وہ ایسا ہی سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں اعلان کروایا کہ کوئی اس کی مرضی کے بغیر سانس تک نہ لے۔ بنی اسرائیل اس کی سلطنت کے غلام تھے، ان کے مردوں سے اینٹیں بنوائی جاتی، عورتوں کو ذلت میں رکھا جاتا اور بچوں کی پیدائش بھی فرعون کے حکم سے جڑی ہوئی تھی۔ جب اسے خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے تخت کو ہلا دے گا، تو اس نے حکم دیا کہ ہر نوزائیدہ لڑکا قتل کر دیا جائے۔ گلیاں بچوں کے رونے سے بھریں مگر محل خاموش رہا۔ دریائے نیل نے لاشیں دیکھیں مگر فرعون مسکراتا رہا۔ اسی ظلم کے دور میں ایک رات ایسی آئی جو تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ ایک ماں نے اپنے نومولود بچے کو صندوق میں رکھا، آنکھوں میں آنسو، دل میں دعا اور ہاتھوں میں کانپتی ہوئی امید۔ اس نے اس صندوق کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ وہ بچہ موسیٰ تھا، وہی جس کا خوف فرعون کے دل میں ابھی تک نامعلوم تھا۔ وقت گزرا، وہی بچہ فرعون کے محل میں پلا، وہی بچہ جسے فرعون نے دشمن سمجھ کر قتل کروانا تھا، وہی اس کے محل میں جوان ہوا۔ مگر تقدیر کا قلم پہلے ہی لکھ چکا تھا کہ ظلم زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ سالوں بعد ایک دن موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، نہ تاج کے ساتھ، نہ لشکر کے ساتھ، بلکہ ایک پیغام کے ساتھ: میں رب العالمین کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون ہنسا۔ اس ہنسی میں تکبر تھا، غرور تھا اور پاگل پن تھا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ماری اور وہ اژدہا بن گئی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، جادوگر سجدے میں گر گئے، مگر فرعون کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اس میں معجزوں کو جادو کہا، سچ کو جھٹلایا اور اپنی ضد کو خدا بنا لیا۔ پھر نشانیاں آنا شروع ہوئیں۔ دریائے نیل کا پانی خون بن گیا، مینڈھک شہر میں بھر گئے، جوئیں، مچھر، بیماریاں، قحط، ہر عذاب ایک وارننگ تھا، مگر فرعون ہر بار کہتا میں نہیں مانوں گا۔ جب عذاب ہٹتا وہ وعدہ توڑ دیتا۔ اس کی انا اسے اندھا کر چکی تھی۔ آخر وہ رات آئی جب فیصلہ ہونا تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ وہ خاموشی سے شہر چھوڑ دیں۔ اندھیرا تھا، ہوا ساکن تھی اور دریائے نیل خاموش بہہ رہا تھا۔ جب فرعون کو خبر ملی تو اس کے اندر کا غرور بھڑک اٹھا۔ میرے غلام فرار نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکل پڑا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں زمین کو چیر رہی تھیں، نیزے چمک رہے تھے اور فرعون آگے آگے تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ آج وہ خود کو پھر سے خدا ثابت کرے گا۔ سامنے دریائے نیل تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور دریائے نیل پھٹ گیا۔ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون نے دیکھا، اس نے سوچا کہ یہ بھی میرا ہی دریا ہے۔ وہ داخل ہوا۔ جیسے ہی آخری غلام پار ہوا، پانی کی دیواریں ہلنے لگی، آسمان گرجا، زمین کانپی، دریائے نیل واپس اپنی حالت میں لوٹ آیا۔ فرعون چیخا، میں ایمان لاتا ہوں، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ پانی اس کے تاج کو بہا لے گیا، اس کے گھوڑے کو ڈبو گیا، اس کے غرور کو توڑ دیا۔ وہی فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، آج ایک سانس کے لیے ترس رہا تھا۔ دریائے نیل نے اسے نگل لیا، مگر اللہ نے اسے مکمل طور پر مٹایا نہیں۔ اس کا جسم محفوظ رکھا گیا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ جو خود کو خدا کہتا تھا وہ انجام میں کیا بنا۔ آج وہ لاش ایک نشان ہے، ایک خاموش گواہی، ایک سبق۔ طاقت، دولت، لشکر، کچھ بھی انسان کو خدا نہیں بنا سکتا، اور جو خود کو خدا سمجھتا ہے اس کا انجام ہمیشہ عبرت ہوتا ہے۔